میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مادی جرائم، یہ روحانی لغزشیں، روزہ سب کا علاج ہے۔ روزہ سب۔ اب روزے میں بھی اگر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تو اسے فاقے کی ضرورت۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو روزہ رکھ کے گناہ نہ چھوڑے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے فاقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو کچھ ملتا نہیں۔ طبیب، آپ کا ڈاکٹر بعض حالوں میں آپ کو کہتے ہیں بھوکا رہیں، نظام ہضم، ڈائجسٹ سسٹم آپ کا جو ہے ڈائجیشن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزہ مفید ہے، تھوڑا سا بھوکا رہیں اپنے آپ کو تو اتنے مرض دور ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ اپنے جسم کو درست رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں تو رب کے فرمان کو دل سے مانتے ہوئے یقین رکھیں کہ ہمیں روزہ کوئی نقصان دیتا نہیں۔ حضرت سلطان الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پتن شریف والے، وہ چشتی سرکار فرماتے ہیں خوردن برائے زیستن نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ اور زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو۔ انگریزی میں، اردو میں، ہر زبان میں یہ کہاوت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ۔ کیا مطلب؟ بقدر لا یموت کے اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ سکو، موت نہ آئے صرف بھوک کی وجہ سے، اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ سکو، اتنا نہ بھر لو کہ پھر اس جانور کی طرح جو کھا کے مستی کرتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خام خواہ گدھا کہوں گا لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، وہ خرمستیوں میں آ جاتا ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ جب زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کو مستی چڑھتی ہے۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں بندے تو جس کو اپنی مردانگی سمجھتا ہے، اور یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو سارا گندم کا فساد ہے جو تیرے خون میں جا کے ہوتا ہے۔ مردانگی اس چیز کا نام نہیں۔ مردانگی کیا چیز ہے اس کو سمجھ۔ لوگوں نے شاید اسی کو سمجھ لیا۔ جو بڑے میدے والا ہوتا ہے نا اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، بڑے میدے والے کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھ رہے ہیں، جس کا میدہ بڑا ہوگا اس کا دماغ، سائز کی بات نہیں کر رہا، سوچ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے سائز میں وہ اور 4 گنا بڑا ہو، لیکن یہ کہ اس کے دماغ میں کام کی بات آئے گی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اب کچھ فضائل سناؤں۔ بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ارشاد کو سننے سے پہلے یہ حقیقت جان لیجئے، اب تک جتنا فلسفہ بیان کیا، جتنا سمجھایا آپ کو روزے کے بارے میں پھر یہی کہوں گا، میری یہ تقریر نہیں، لوگوں کی اس طرح کی 50 تقریریں، ہزاروں کتابیں، ایک طرف میرے رب کا فرمان، یہ ہم اللہ بڑا روزہ لگ رہا ہے، آواز نہیں نکلی آپ لوگوں کی، کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نعرہ کو میری شان میں تو لگتا نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی نیکی اچھی بات سن کے لوگ خوش ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، تو جب کبھی لگے ذرا جوش آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بات کیا کر رہا ہوں، یاد رکھیں، کوئی حکمت سمجھ میں آئی یا نہ آئی، کسی کو پسند آئی یا نہ آئی، بس جان لے روزہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ آئیے اب اس کے فضائل سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمانوں کے، جنت کے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے رمضان تیرے قربان، تو آیا ہے تو کتنی رحمتوں کی
خوشخبریاں لے کے آیا ہے، بخشش کی، مغفرت کی، انعام کی، برکتوں کا تو امین بن کر آیا ہے۔ اے اللہ جب یہ رمضان دیا ہے تو اس کی برکتیں بھی دے دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، آپ کہیں گے شیطان قید ہے مگر گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں، تو سنیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک گناہ کروانے والی چیز ہے شیطان اور ایک ہے آپ کا نفس، ٹھیک ہے؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجئے، اگر ٹھیک ہے تو سب کی آواز آ جائے۔ آپ نے پورے سال میں اپنے نفس کو کتنا شیطان کے تابع کیا تھا، کتنے شیطانی اثرات قبول کیے تھے، تو اب آپ کا نفس اس کا عادی ہو چکا، اب شیطان قید ہے، صرف نفس آپ سے گناہ کروا رہا ہے۔ تو اس مہینے میں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے گناہ آپ شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے نفس کی وجہ سے۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے نفس کی وجہ سے اتنے گناہ ہوتے ہیں تو ایک مہینہ نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے 11 مہینے نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو بتا دیا اے بندے، جب اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں حلال غذا کو، حلال پانی، حلال کھانا چھوڑ سکتا ہے تو اندازہ کر لے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کی سختی کتنی ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک مہینہ اسی رب کی رضا کے لیے تو حلال کو چھوڑ سکتا ہے تو اسی رب کی رضا کے لیے 11 مہینے حرام کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کے